فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمۃ اللہ للعالمین نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں، نہ ہی ان دنوں کے عمل سے کسی دن کا عمل زیادہ پسندیدہ ہے، لہٰذا تم لوگ ان دنوں میں تسبیح و تحلیل تحمید بیان کیا کرو، خوب کثرت سے کہا کرو۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسے خوب کثرت سے پڑھنا ہے۔ عشر ذی الحجہ کی حیرت انگیز فضیلت پر اگر بات کریں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو معلوم نہیں کسے نصیب ہوگا کسے نہیں ہوگا۔ بہت سارے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، اور بہت سارے ہیں جو معلوم نہیں ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور معلوم نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو پھر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب یہ اشیاء ہماری زندگیوں میں آئے گا تو ہم خوب اپنے رب کو راضی کریں گے، خوب اس کی تسبیح بیان کریں گے، خوب اس کی بڑائی کا اعتراف کریں گے کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور تمام کائنات کا رازق مالک خالق وہی ہے، وہی جلا دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی پالتا ہے، وہی بڑھاتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلتوں کے خزانوں کا مالک ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے۔ اب ان عشرہ ذی الحجہ میں وہ جو قربانی کر رہے ہیں ان کے احکامات ہیں، قربانی کون کریں گے، کیسے کریں گے، کس چیز کی کریں گے، کس چیز کی نہیں کریں گے، آئیں ان چیزوں کو بھی جان لیتے ہیں۔ ام المومنین اما سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو قربانی کرنے والوں کے ساتھ ہی یہ بات خاص نہیں ہے، یہ شرط ان کے ساتھ بھی ہے جو ابھی قربانی کرنے کے اہل نہیں ہیں، مطلب نصاب ان کا نہیں ہے یا وہ کر نہیں رہے ہیں قربانی، تو وہ مشابہت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ زیر ناف اور بغلوں کے بال بھی صاف کر لیں، ناخن کاٹے ہوئے 40 روز نہ گزرے ہوں، وگرنہ صفائی جو ہے وہ واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کی گناہ صغیرہ کفارہ فرما دیں گے۔ اور شب عید کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے قیام کیا، یعنی فرض و نوافل نمازیں پڑھیں، تو ان کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت سے 5 راتیں زندہ رکھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: 8ویں ذی الحجہ کی رات، 9ویں ذی الحجہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات اور 15ویں شعبان کی رات۔ ان احادیث طیبہ سے یہ معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے چھم چھم برستی ہے، انعامات اور مہربانیوں کا کیسے پرلطف وقت ہوتا ہے۔ وہ محبوب مولا جس کی رحمت کے بارے میں جس نے کہا بالکل سچ کہا، حق تعالیٰ کی رحمت تو بندوں کے نوازنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں مانگتی۔ نہ جانے ہماری زندگی میں کتنے ہی ذی الحجہ آئے اور کتنے ہی چلے گئے، لیکن ہم ان نیکیوں کے موسم اور سیزن کی قدر نہیں کر سکے۔ نہیں کہا جا سکتے آئندہ پھر کس کو کتنے سال یہ پربہار دن اور راتیں نصیب ہوں گی۔ اس لیے اپنے نفس کو ہم نے آمادہ کرنا ہے، خوب ذی الحجہ میں اپنے اللہ جل شانہ کی یاد ان کے نام سے آباد کرنا ہے، لغویات کو چھوڑنا ہے۔ ان 10 دنوں میں کوئی لغو کام نہیں کرنا، کوئی فضول بات نہیں کرنا، کوئی فضول کام نہیں کرنا، پورا کا پورا فوکس اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف بیان کرنے میں گزارنا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو ترغیب دینی ہے، خوب اللہ کی تعریف بیان کیجئے، کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے، تکبیر تحریمہ کا ورد کیجئے، خوب تکبیر بیان کیجئے، تحمید بیان کیجئے، تحلیل بیان کیجئے۔ میں بھی کروں، آپ بھی کریں، آپ بھی میرے حق میں دعا کریں، میں بھی آپ کے حق میں دعا کروں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔